السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین جلسہ اینڈ صدر صاحب، میں جس موضوع پر آج اظہار خیال کرنا چاہتا ہوں یا لیکچر دینا چاہتا ہوں، اس کا وہ ایک تجزیہ ہے۔ عنوان ہے خدا تعالیٰ کے بنائے ہوئے ایک خلیفہ کی طرز حیات اور اخلاق و عادات کا مطالعہ۔ معزز سامعین اکرام، اگر یہ کہا جائے کہ جماعت احمدیہ کی جو بنیاد ہے، جماعت احمدیہ کی جو بنیاد جسے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے رکھی، وہ چند بیسک فیکٹس کے اوپر ہے۔ اس میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ اجرائے مجددیت، یعنی مجددیت کا تسلسل، اور یہ تسلسل نہ صرف حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بعد بلکہ آپ سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث جو تواتر کا درجہ رکھتی ہے اور جسے حضرت مرزا صاحب علیہ السلام نے متعدد بار اپنی کتب میں پیش کیا ہے اپنے دعوے کے ثبوت کے لیے۔ ان اللہ یبعث ھذہ الامۃ علی رأس کلہ مئات سنۃ یجدلھا دینھا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے، یعنی کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر صدی کے سر پر ایک شخص کا مبعوث کرے گا جو دین کی تجدید کرے گا۔ سامعین اکرام، آج میں جس مجدد خلیفہ کی زندگی کا مطالعہ کرنا چاہتا ہوں وہ ہیں اسلام کی پہلی صدی کے پہلے مجدد حضرت عمر بن عبدالعزیز، جن کو خدا تعالیٰ نے پہلی صدی کا مجدد بنایا، اور تمام امت محمدیہ بشمول جماعت احمدیہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو راشد خلیفہ تسلیم کرتی ہے، مجدد خلیفہ تسلیم کرتی ہے۔ اور حضرت مرزا صاحب علیہ السلام نے بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز سے اسی سلسلے کا آغاز فرمایا اور خود اپنے آپ کو اسلام کا 13واں مجدد خلیفہ قرار دیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کس صداقت کے ساتھ پوری ہوتی ہے، اور اموی سلطنت جو حضرت امیر معاویہ سے شروع ہوتی ہے 100 سال کے بعد جو ہے دم توڑ دیتی ہے، اور ایک مجدد خلیفہ اسی اموی خاندان سے جنم لیتا ہے، اور کیسے اس کے دل کو تبدیل کیا جاتا ہے، آج ہم اس کا مطالعہ کریں گے۔ سامعین اکرام، حضرت عمر بن عبدالعزیز، آپ کا نام عمر، باپ کا نام عبدالعزیز اور ماں کا نام ام عاصم تھا۔ آپ کے والد عبدالعزیز بنو امیہ کے ایک ممتاز بزرگ سمجھے جاتے تھے، اور آپ 65 ہجری یعنی کہ آپ کے والد جو تھے وہ مصر کے گورنر تھے۔ تو یہاں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کس خاندان سے تعلق رکھتے تھے، کس شان و شوکت کی زندگی جو تھی انہیں وراثت میں ملی تھی۔ باپ جو تھے وہ مصر کے گورنر تھے۔ آپ کی والدہ محترمہ ام عاصم حضرت عمر بن خطاب کی صاحبزادی تھی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بچپن ہی سے قرآن پاک کو حفظ کیا تھا اور عربی زبان میں مہارت رکھتے تھے۔ عربی اور شعر و شاعری کی خاص تعلیم جو ہے وہ آپ نے حاصل کی تھی۔ آپ کی شادی عبد المالک کی بیٹی فاطمہ سے ہوئی۔ سن 87 ہجری میں آپ کو مدینہ کا گورنر مقرر کیا گیا۔
آپ اندازہ لگائیے کہ جب آپ کو مدینہ کا گورنر مقرر کیا گیا تو آپ شام سے مدینہ روانہ ہوئے اپنے گورنرشپ کے لیے، تو آپ کے قافلے میں 30 اونٹ محض آپ کے ذاتی ساز و سامان، یعنی ذاتی ساز و سامان جو آپ کی ذات کی متعلق تھا، ان 30 اونٹوں پر لادا گیا تھا۔ خلافت سے پہلے آپ کی زندگی ایک شہزادے کی زندگی تھی۔ آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ ایک مغرور قسم کے انسان تھے، جاہ پسند قسم کے انسان تھے، نہایت ہی عمدہ پوشاک پہنتے تھے، اور جس پوشاک کو ایک بار پہن لیتے تھے اسے دوبارہ نہیں پہنتے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ کی پوشاک جو ہے، جو ایک بار لوگوں کو نظر آ جاتی تھی، وہ دوبارہ آپ کے جسم پر نظر نہیں آتی تھی۔ خوشبو لگانے کے رسیدہ تھے، نہایت ہی اعلیٰ مشک اور عطر آپ لگایا کرتے تھے، اور حال یہ تھا کہ جب آپ مدینہ کی گلیوں سے گزرا کرتے تھے تو لوگ گھروں سے باہر نکل جاتے تھے آپ کی چال کو دیکھنے کے لیے، اور مدینہ میں آپ کی جو چال تھی اس کا نام میں پڑا عمری چال۔ اور بعض روایت میں آتا ہے کہ مدینہ کی گلیاں آپ کی خوشبو سے معطر ہو جایا کرتی تھی، جب چلتے تھے تو اکڑ کر چلتے تھے، اور ایک دن میں کئی بار جو تھے وہ پوشاک تبدیل کیا کرتے تھے۔ آپ اموی سلطنت میں ایک عیاش قسم کے شہزادے سمجھے جاتے تھے، اور نہایت ہی خوش لباس، معطر، خوش خرم انسان بھی سمجھے جاتے تھے۔ تو یہ تو وہ ایک شہزادہ ہے جو اموی سلطنت کے اندر جو ہے پل بڑھ رہا ہے، جو مدینہ کا گورنر بھی ہے۔ آپ اس وقت کے جو خلیفہ تھے سلمان بن عبد المالک، ان کے خاص اور منظور نظر تھے، چونکہ خاندان سے تعلق بھی رکھتے تھے اور بادشاہ کے اور خلیفہ کے وزیر کے طور پر بھی کام کرتے تھے، اور آپ پر نہایت اعتماد بھی کیا جاتا تھا۔ 99 ہجری میں سلمان بن عبد المالک کا انتقال ہو جاتا ہے، اور خلافت کی قرعہ جو نکلتی ہے اگلی، ویسے تو وہاں پر بھی جو اموی سلطنت میں بھی خلیفہ کے انتخاب کا جو طریقہ تھا وہ تھوڑا سا مختلف تھا۔ وہاں پر پہلے ہی ولی عہد مقرر کر دیا جاتا تھا، یہاں پر تو احمدیہ جماعت کے اندر جو ہے چھپ بعض اشارے دیے جاتے ہیں، لیکن وہاں اوپنلی جو ہے ولی عہد مقرر کر دیا جاتا تھا۔ تو جب آپ سلمان بن عبد المالک کی وفات کے بعد جو ہیں وہ خلیفہ منتخب ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر آپ نے جو ہے ایک کہانی سنی ایک شہزادے کی، اس شہزادے کو سنا کہ وہ اس کا کیا لائف سٹائل تھا۔ اب دیکھیے آگے کیا ہوتا ہے۔ سلمان بن عبد المالک کی تجہیز و تدفین کے سے فارغ ہوتے ہیں، اور فارغ ہونے کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز جب اب خلیفۃ الاسلام بن چکے ہیں، خلیفہ وقت ہیں، ان کے سامنے بے شمار پروٹوکول، گھوڑے اعلیٰ نسل کے سب تیار کھڑے ہوتے ہیں جیسے اموی روایات تھی۔ آپ کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں ان سب کو لے جاؤ اور بیت المال میں جمع کروا دو، اور اپنے لیے صرف ایک خچر کا رکھتے ہیں اپنے استعمال کے لیے، اور تمام نیزہ بردار پروٹوکول اور باڈی گارڈ ان سب کو ہٹا دیتے ہیں، اور فرمایا میں بھی تم مسلمانوں کی طرح ایک مسلمان ہوں، اور تمام سیکیورٹی پروٹوکول جو ہیں وہ ترک کر دیتے ہیں۔ یہ اس وقت جب آپ جنازے سے فارغ ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے ایک شہزادہ ایک طرف، اور کیسے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ چینج آتا ہے، یہ انسانی چینج نہیں ہے۔ بنو امیہ کے یہاں دستور تھا کہ جب خلیفہ مر جاتا تھا تو اس کے استعمال کے کپڑے اور خوشبو اس کی اولاد کو ملتی تھی، اور غیر استعمال کے کپڑے اور خوشبو جو استعمال میں نہیں ہوئے ہوتے تھے اس کا مالک اگلا خلیفہ ہوتا تھا۔ اسی طریق پر سلمان بن عبد المالک کے لڑکوں نے ان چیزوں کو تقسیم کرنا چاہا، لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا یہ نہ میری ہیں، نہ سلمان کی، اور نہ تمہاری ہیں، اور تمام بیت المال میں جمع کروا دیں۔ لوگوں کا خیال تھا کہ خلیفہ بننے کے بعد آپ قصر خلافت تشریف لے جائیں گے، جیسے کہ عام طور پر اموی خاندان میں ہوتا تھا کہ خلیفہ بننے کے بعد
تجہیز و تفرین سے فارغ ہونے کے بعد جو ہے پھر قصر خلافت میں محفل لگتی تھی، لیکن آپ مسجد تشریف لے گئے اور منبر پر کھڑے ہو کر ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں، لوگوں مجھ پر خلافت کا بار بغیر اس کے مجھ سے رائے لی جاتی یا میں اس کا خواستگار ہوتا یا عام مسلمانوں سے مشورہ لیا جاتا، ڈال دیا گیا ہے۔ میری بیعت کا جو کلا وہ تمہاری گردنوں میں ہے، اس کو خود نکال لیتا ہوں، اب جس کو پسند کرو اپنا خلیفہ بنا لو۔ اب دیکھیے یہ پہلی جو ہے آپ کی سپیچ ہے، سب سے پہلی، کہ مجھے خلیفہ بنایا گیا میری رضامندی کے بغیر، آپ کی رضامندی کے بغیر۔ اے لوگوں، تم جس کو چاہتے ہو اپنے میں سے خلیفہ منتخب کر لو۔ اس پر تمام لوگوں نے آپ کی خلافت کے اوپر راضی ہوئے۔ آپ نے فرمایا، لوگوں جو شخص خدا کی اطاعت کرے اس کی اطاعت واجب ہے، اور جو شخص اس کی نافرمانی کرے اس کی فرما برداری جائز نہیں۔ جب تک میں خدا کی اطاعت کروں میری اطاعت کرو، اور اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو میری فرما برداری تم پر فرض نہیں۔ اب یہ وہ شہزادہ ہے جو بالکل چینج ہو چکا ہے خلافت کے مقام پر بیٹھنے کے بعد۔ قصر خلافت میں داخل ہوئے تو تمام پردوں کو چاک کرا ڈالا، اور خلفاء کے لیے جو فرش بچھایا جاتا تھا اس کو فروخت کرا کر اس کی قیمت بیت المال میں داخل کرا دی۔ لوگ آپ کے سامنے آئے تو ادب سے کھڑے ہو گئے۔ فرمایا، اگر تم کھڑے رہو گے تو ہم بھی کھڑے رہیں گے، اور تم لوگ بیٹھو گے تو ہم بھی بیٹھیں گے۔ لوگوں صرف خدا کے سامنے کھڑا ہونا چاہیے۔ میرے دوستو، یہ وہی ایک جاہ پسند رئیس شہزادہ تھا جس کی خوشبو سے مدینہ کی گلیاں معطر ہو جایا کرتی تھیں، جو ایک نہایت ہی عمدہ اور مہنگا لباس زیب تن کرتا تھا، اور اب یہ حال ہے کہ سرکاری پہرے داروں کو تعظیم کے لیے بھی اٹھنے کی اجازت نہ تھی، اور انہیں برابر بیٹھنے کی تاکید کی گئی۔ لوگوں کو سلام کرنے میں مسابقت کرتے تھے اور فرماتے تھے، پہلے سلام نہ کرو، بلکہ ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم تم لوگوں کو پہلے سلام کریں۔ ایک جنازے میں شریک ہوئے تو حسب روایت جو اس وقت تھی اموی سلطنت میں چل رہی تھی، بیٹھنے کے لیے خاص چادر بچھائی جاتی تھی، لیکن آپ نے چادر کو پاؤں سے ہٹا کر زمین پر بیٹھ گئے۔ خلیفہ بننے کے بعد جو سب سے پہلا آپ نے کام کیا، عمومی دور میں لوگوں کی جائیدادیں غصب کی گئیں، جیسے آج جماعت احمدیہ کے اندر مسجد کے نام پر ڈاکے ڈالے جاتے ہیں، لوگوں کی جائیدادیں غصب کی جاتی ہیں۔ اسی طرح امیر معاویہ کے بعد بھی یہ سلسلہ چلا تھا کہ لوگوں کی جائیدادیں اور مال جو تھے وہ غصب کیے جاتے تھے۔ آپ نے منبر پر چڑھ کر لوگوں کی جائیدادیں واپس کرنا شروع کر دیں، چونکہ آپ خود بھی خاندان امیہ کے رکن تھے، اس لیے سب سے پہلے اپنی ذات اور اپنے خاندان سے اس کی ابتدا کی، اور جاگیروں کی جو سندیں تھیں ان کی نسبت واپسی کا حکم دیا، یہاں تک کہ ایک انگوٹھی کا نگینہ جو ان کو ولید نے دیا تھا اس کو بھی واپس کر دیا۔ کسی نے پوچھا اور آپ سے فرمایا کہ اگر اسی طرح جو ہیں جائیدادیں واپس کر دی تو معاش کا کیا بنے گا؟ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ فرمایا، ان کو خدا پر چھوڑ جاتا ہوں۔ یعنی کہ کسی نے پوچھا کہ معاش کا کیا بنے گا آپ کی اور آپ کی اولاد کا، تو فرمایا میں ان کو خدا پر چھوڑتا ہوں۔ سب سے اہم معاملہ جو ایک لمبے عرصے سے چل رہا تھا وہ معاملہ باغ فدق کا تھا۔ آپ نے اس مسئلے کو بھی حل کیا۔ آپ نے فرمایا فدق کی جو حالت عہد رسالت میں تھی اس کو اسی کی طرف لوٹاتا ہوں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز جب رات کو خلافت کا کام کرتے تھے تو بیت المال کی شمع سامنے رکھ کر انجام دیتے تھے، لیکن جب اپنا کام ذاتی کام کرنا ہوتا تھا تو اس شمع کو اٹھوا دیتے تھے اور اپنے ذاتی چراغ منگوا کر
اس کی روشنی میں کام کرتے تھے۔ آپ کی اولاد میں اگر کوئی قیمتی چیز کا استعمال کرتا تو اس کو سخت منع کرتے۔ ایک روایت آتی ہے کہ ایک بار آپ کے ایک صاحبزادے نے انگوٹھی بنائی اور اس کے لیے 1000 درہم کا نگینہ خریدا۔ جب آپ کو معلوم ہوا تو لکھا کہ اس کو فوراً فروخت کر ڈالو اور 1000 بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، اور لوہے کی انگوٹھی خرید کر یہ عبارت اس میں کندہ کروا لو، خدا اس شخص پر رحم کرے جس نے اپنی قدر پہچانی۔ اب دیکھیے، حضرت عمر بن عبدالعزیز جب خلیفہ نہیں تھے تو ایک شاہانہ بادشاہوں جیسی زندگی بسر کر رہے تھے، اور جب خلافت کی ذمہ داریاں آپ پر پڑتی ہیں تو آپ ایک نہایت خاکسار اور سادہ انسان کے روپ میں سامنے آتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں خلافت علی منہاج نبوت، کیونکہ یہ وہ تاج تھا خلافت کا جو سلمان بن مالک نے نہیں، خدا تعالیٰ نے آپ کے سر پر رکھا تھا، اور وہ چینج جو ایک شہزادے سے ایک اصل خلیفہ کی طرف ہمیں دکھائی دیتی ہے، وہ خدا تعالیٰ کی وجہ سے، خدا تعالیٰ نے وہ دل کو موڑا۔ اسی طرح آپ نے اپنے تمام غلاموں کو جو اندھے اور اپاہج اور یتیم تھے ان میں تقسیم کروا دیا۔ پوشاک جو دن میں کئی بار تبدیل ہوتی تھی اب نہایت ہی سادہ، قمیص پر پیبند لگے ہوتے تھے، اکثر اوقات جسم پر ایک کپڑا رہتا تھا اور اس کو بار بار دھو کر پہنتے تھے۔ ایک مرتبہ جمعہ کے دن مسجد کے جانے میں دیر ہوئی، کسی نے تاخیر کی وجہ پوچھی تو بولے غلام کپڑے دھونے کو لے گیا تھا اور اس کے سوا کوئی دوسرا کپڑا موجود نہیں تھا۔ سبحان اللہ، یہ ہوتی ہے خلیفہ اور شان خلافت۔ دوسری جو چیز جو آپ نے اپنی خلافت میں جو آپ نے کام کیا کہ نماز کے بعد خلفاء پر درود و سلام بھیجا جاتا تھا۔ یعنی خدا یہ تھا کہ جب نماز ختم ہوتی تھی تو اس وقت لوگ جو ہے خاندان جو امویہ کے جو خلیفے ہوتے تھے ان کے پر درود و سلام بھیجتے تھے۔ آپ نے اس رسم کا فوری طور پر بند کروا دیا۔ خاندان شاہی جو تھا اس کو ایک خاص مقام حاصل تھا دوسرے افراد کے اوپر۔ مسلمانوں کی نسبت وہ ایک ممتاز خاندان تھا، جس کی جھلک آج بھی ہمیں ملتی ہے اپنی جماعت احمدیہ میں، گزشتہ جماعت میں۔ آپ نے اس فرق کو فوری طور پر ختم کر دیا اور تمام لوگ جو خاندان سے تعلق رکھتے ہوں یا نہیں انہیں ایک برابری کا درجہ دیا۔ میرے دوستو، یہ تو تھی ایک شہزادے کی کہانی جسے خدا تعالیٰ نے خلافت علی منہاج نبوت پر قائم کیا، مجددیت پر قائم کیا اور اس کے دل کو بالکل چینج کر ڈالا۔ اب ہم آتے ہیں ایک دوسری قسم کی خلافت کی طرف۔ یہ وہ خلافت ہے جو 1914 میں شروع ہوتی ہے، اور یہ وہ خلفاء ہیں جو اپنے آپ کو خلافت علی منہاج نبوت نہ صرف خدا کے بنائے ہوئے خلیفے سمجھتے ہیں یا قرار دیتے ہیں، اور اپنے پیروکاروں کو اپنی خلافت میں نجات ڈھونڈنے میں لگائے ہوئے ہیں، اور اپنے آپ کو سورہ نور آیت استخلاف کا مصداق سمجھتے ہیں۔ اب ہم ان کا مطالعہ کرتے ہیں کہ یہ وہ کون لوگ ہیں، اور ان میں جو خاندان مسیح کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کیا ہیں، اور خلیفہ بننے کے بعد وہ کیا ہوتے ہیں۔ میرے دوستو، آپ نے یقیناً غور کیا ہوگا کہ ربوہ سے ایک معمولی شکل و صورت اور عام سی ذہانت کا حامل خاندان مسیح کا ایک فرد ایک رات ایک خفیہ کارروائی کے بعد دنیا کے مزے لوٹنے والا طاقتور ترین انسان بن جاتا ہے۔ محض چند عرصہ قبل جو ایک معمولی شلوار قمیض زیب تن کی ہے، چہرے پہ پکی سی گندمی رنگت، آنکھوں پر عام سی اینک، شکل پہ واجبی سی داڑھی، چہرے پہ نہ کوئی تازگی اور نہ ہی کوئی رونق، نہ کوئی لب و لہجہ، نہ کوئی تلفظ، نہ کوئی تلاوت، اور نہ ہی کوئی متاثر کن شخصیت، گرمی سے جلسی ہوئی جلد اور منتشر آنکھیں، پھر یہی خاندان مسیح کا فرد محض ایک رات میں ایک بند کمرے کی خفیہ کارروائی کے نتیجے میں ایک امیر ترین انسان کے رنگ و روپ کو دھارنا شروع کر دیتا ہے۔
چہرے کی خفیف سی خشخشی داڑھی نہایت خوبصورتی سے بڑھنا شروع کر دیتی ہے۔ آنکھ پہ اینک ایک دن چہرے سے غائب ہو جاتی ہے اور اس کی جگہ ہائی ٹیک کانٹیکٹ لینسز لے لیتے ہیں۔ چہرے کی پکی گندمی جلد تندرست و توانا اور جلد میں تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ چہرے اور ہاتھوں کی جلد سفیدی مائل شعائیں چھوڑنا شروع کر دیتی ہیں۔ سر پر جہاں ٹوپی بھی نظر نہیں آتی تھی وہاں شخصیت کو ایک مخصوص انفرادیت دینے کے لیے سفید پگڑی ڈال دی جاتی ہے، جو وقت کے ساتھ ساتھ اپنے رنگ اور مقام میں مزید واضح اور نمایاں ہوتی چلی جاتی ہے۔ شلوار قمیض کی جگہ ٹیلر میڈ شیروانیاں جو روز بروز رنگ و نسل میں ترقی کرتی جاتی ہیں، کہاں مٹی سے اٹے جوتے اور کہاں چمکتے دمکتے برانڈڈ جوتے جو مغرب میں بھی عام لوگوں کے پیروں تلے نظر نہیں آتے۔ چہروں کو پروکار اور خوشنما بنانے کے لیے خوبصورتی سے تراشی ہوئی بھویں اور داڑھی، اعلیٰ قیمتی پرفیوم اور رنگ کو صاف کرنے کے لیے کریمیں، ذاتی حجام، ذاتی باورچی، مرغن غذائیں اور اعلیٰ مشروبات، موسم کے مطابق موسمی پھل، کہاں عام سی سواری سائیکل اور اب کہاں عیش و عشرت کے سامان سے بھرپور فلی لوڈڈ مرسیڈیز، مذہبی سیر و سیاحت، مغربی ممالک کے دورہ جات اور سڑکوں پر رواں موٹر کیٹس، غریب بے بس اور مجبور ملاقاتیوں سے نذرانوں کی وصولی اور ذاتی بینکس اکاؤنٹ میں انتقال، نو نذرانہ نو ملاقات، عمرہ سے تحفے تحائف کا ایکسچینج اور مریضوں کے مالی تحائف کا ذاتی استعمال، دنیا کے ممالک کے دورے، یورپ اور جنوبی امریکہ میں پرتعیش ہالیڈیز، مغرب میں غریب احمدیوں کی بے بسی اور مظلومیت کا رونے پر ریڈ کارپیٹ اور ٹریٹمنٹس اور پروٹوکولز، جو پسند آیا اس کو نواز دیا، جس نے نظریں اٹھانے کی جرت کی اس کو افریقہ میں مچھروں کے آگے ڈال دیا، خوش آمدیوں کا ٹولہ ہمتن قربان ہونے کے لیے ہر دم تیار، کوئی کھانا بنا کر کھلا رہا ہے تو کوئی جسمانی آسائش اور راحت کی فکر میں ہلکان ہو رہا ہے، کوئی شیروانیاں موقع اور مناسبت کے حوالے سے تیار کر رہا ہے تو کوئی تلاشی اور سیکیورٹی پر معمور ہے، کوئی خوش آمدی الہامات تراشنے میں مگن ہے تو کوئی لچھا دار خطبہ جمعہ تحریر کرنے میں عرق ریزی کر رہا ہے، کوئی ملاقاتیوں سے نذرانے وصول کرنے میں مشغول ہے تو کوئی ملاقاتیوں کے کپڑے اور منہ سونگھنے میں، کہیں حضور پر نور کے نرم و نازک طبیعت کو کچھ ناگوار نہ گزر جائے۔ میرے دوستو، آپ نے دو خلافتوں کا حال جانا، پہلے مجدد کا حال جانا اور یہ جماعت احمدیہ کے جو خلیفے ہیں ان کا ایک ہلکا سا ذکر میں نے کیا۔ میرے دوستو، حضرت عمر بن عبدالعزیز کے طرز زندگی اور اس تبدیلی کو دیکھ کر ایک شخص ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس لے گیا۔ یہ وہ حدیث ہے جو پہلی بار کوئی شخص ایک خلیفہ وقت کے پاس لے کر گیا، عمر بن عبدالعزیز کے پاس، ان کی اس قدر تبدیلی کو دیکھ کر۔ یہ وہ حدیث ہے جو آج جماعت احمدیہ کے یہ خلیفے جن کے بارے میں میں نے ہلکا سا پڑھا، اسی حدیث کو اپنی صداقت کے لیے بھی پیش کرتے ہیں۔ اب آپ خود فیصلہ کر دیجئے گا یہ حدیث کس کے لیے ہے۔ فرمایا، تم میں نبوت قائم رہے گی جب تک اللہ چاہے گا، تم میں نبوت قائم رہے گی جب تک اللہ چاہے گا، پھر وہ اس کو اٹھا لے گا، پھر خلافت علی منہاج نبوت قائم ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ جب چاہے گا اس نعمت کو بھی اٹھا لے گا، پھر اس کی تقدیر کے مطابق ایزا رساں بادشاہت قائم ہوگی۔ جب یہ دور ختم ہوگا تو اس کی دوسری تقدیر کے مطابق اس سے بھی بڑھ کر جابر بادشاہت قائم ہوگی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا رحم جوش میں آئے گا اور اس ظلم و ستم کے دور کو ختم کر دے گا۔ اس کے بعد پھر خلافت علی منہاج نبوت قائم ہوگی۔ اس کے بعد آپ خاموش ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ مسند احمد بن جنبل حدیث 17680۔ یہ حدیث ایک شخص حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس لے کر گیا، اور یہ حدیث پوری جماعت احمدیہ اپنے خلیفوں کے پاس بھی لے کے جاتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی کہ جماعت احمدیہ اپنی خلافت کو خلافت علی منہاج نبوت قرار دیتی ہے، اور سب سے پہلے اب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو جماعت احمدیہ کے بانی ہیں، آپ کے نزدیک خلافت علی منہاج نبوت
کہ مصداق کون ہے اور خلافت علی منہاج نبوت کیا ہے. تو ہم اس پر ایک تھوڑا سا چلتے ہیں. آپ کی تحریر روحانی خزان جلد نمبر 17. آپ فرماتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعاملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. یعنی خدا تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جو ایماندار ہیں اور نیک کام کرتے ہیں وعدہ فرمایا ہے جو ان کو زمین پر انہی خلیفوں کے مانند جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں خلیفہ مقرر فرمائے گا. اب آپ دیکھیے اس آیت کے اندر جو ہے سب سے پہلے تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ قرآن پاک کی آیت اور یہ وعدہ جو ہے یہ حضرت مرزا صاحب سے نہیں ہوا. یہ وعدہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آج سے 1400 سال پہلے ہوا تھا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام اسی وعدے کے موافق اور مطابق خلیفہ بن کر آئے تھے اور اسی وعدے کے مطابق جو تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دل کو خدا تعالیٰ نے ایک شہزادے سے ایک متقی انسان کی طرف موڑ دیا اور اسے مجدد مقرر کیا. حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس آیت میں پہلے خلیفوں سے مراد حضرت موسیٰ کی امت سے خلیفے ہیں. اب یہاں پر بھی ہم نے غور کرنا ہے کہ ہمیں تو کہیں بھی حضرت موسیٰ کی امت میں خلیفہ نظر نہیں آتے بلکہ ان کے لیے تو لفظ نبی استعمال ہوا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جو سلسلہ چلا تھا جو نبوت کا سلسلہ اسے موسوی سلسلہ کہتے ہیں. اور موسوی سلسلہ کے اندر جو ہزاروں نبی پیدا ہوئے وہ ان کا ذکر ہے اور ان میں جو خلیفہ تھے ان کا ذکر کیا جا رہا ہے. حضرت موسیٰ کی امت میں جیسے خلیفے ہیں جن کو خدا تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی شریعت کو کام کرنے کے لیے پے در پہ بھیجا تھا اور خاص کر کسی صدی کو ایسے خلیفوں سے جو دین موسوی کے مجدد تھے خالی نہیں جانے دیا تھا. اب یہاں پر ہمیں دوسرا لفظ جو نظر آ رہا ہے وہ مجدد کا لفظ آ رہا ہے. پہلا لفظ ہمیں خلیفہ کا نظر آیا, دوسرا لفظ مجدد کا نظر آیا. کیا حضرت مسیح مسئلہ فرماتے ہیں کہ خاص کر کسی صدی کو ایسے خلیفوں سے جو دین موسوی کے مجدد تھے خالی نہیں جانے دیا. یعنی کہ یہاں پر مجدد سے مراد بلا شبہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا کوئی انتخابی خلیفے نہیں تھے, نہ ہی تھے وہاں پر, بلکہ وہ نبی ہی مراد ہیں جو پے در پہ موسوی سلسلہ میں آئے تھے اور جن کا وعدہ جو ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعاملوا الصالحات اس آیت کے اندر جو ہے امت محمدیہ کے ساتھ کیا گیا ہے. تو پہلی چیز جو جہاں پر اسٹیبلش ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ امت محمدیہ میں جو مجدد ہیں ان کا ایک مقام ہے, ایک عظیم مقام ہے ان کا, اور ان کا وہی مقام ہے جو امت موسوی میں انبیاء کرام کا تھا. اچھا آگے فرماتے ہیں اور قرآن شریف نے ایسے خلیفوں کا شمار کر کے ظاہر فرمایا ہے کہ وہ 12 ہیں اور 13واں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں جو موسوی شریعت کا مسیح موعود ہے. اس مماثلت کے لحاظ سے جو آیت ممدوعہ میں کما کے لفظ سے مستنبت ہوتی ہے, ضروری تھا کہ امتی محمدی خلیفوں کو موسوی خلیفوں سے مشابہت و مماثلت ہو. اب یہ ایک اہم جو ہے نقطہ ہے جس کو میں سمجھانا چاہتا ہوں. اب دیکھیے جماعت احمدیہ قادیان کا یہ کہنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جو ہے اس کے مطابق جو ہے ہماری خلافت ہے. اگر ہم یہ مان لیتے ہیں کہ قادیانی جماعت جس خلافت کا ذکر کرتی ہے وہ اس آیت کا جو خلافت ہے ان کی وہ اس آیت کی مصداق ہے جس کا آغاز جو ہے ٹھیک ہے ہم حکیم نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کر ڈالیں, تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مماثلت کا رنگ کیسے ثابت ہوگا کہ امت محمدیہ میں 1400 سال تک کوئی خلیفہ پیدا نہیں ہوا. اگر ہم جو ہیں
اموی، عباسی اور عثمانی ان کو اس آیت کا مصداق قرار دیتے ہیں تو یہ ایک تماشا سا بن جائے گا، کیونکہ آپ ان خلفاء کو جنہیں ملوک کہا جاتا ہے ان کو مصفی خلفاء کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ ایک انتخابی خلیفے تھے، یہ خود نومینیٹڈ خلیفے تھے۔ ایک خلیفہ اپنی ہی زندگی میں ولی عہد مقرر کر کے چلا جاتا تھا، ان کو آپ مصفی سلسلہ سے کسی بھی طرح کمپیئر نہیں کر سکتے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا اس کی پاسداری نہیں کی، اور اس کی پاسداری 1400 سال کے بعد ہوئی ہے؟ لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس آیت کے مصداق تھے۔ اور ظلم کیا ہے؟ ظلم یہ ہے کہ جماعت احمدیہ قادیان نے حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کو اس آیت سے نکال کر باہر پھینک دیا اور خود اس آیت کے نیچے آ کے بیٹھ گئے اور اپنے آپ کو خلافت علی منہاج نبوت کے تحت قرار دیا، اور مرزا صاحب علیہ السلام کو نبی بنا کر جو ہے ان کے مقام کو کہیں اور ڈالا اور خود اس آیت کے مصداق ہو گئے، جبکہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام اپنے آپ کو اس آیت کا مصداق قرار دیتے ہیں، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کو پہلا مجدد خلیفہ قرار دیتے ہیں، اپنے آپ کو اسلام کا 13واں خلیفہ قرار دیتے ہیں، اور حضرت مجدد الثانی کو اسلام کا پہلا خلیفہ قرار دیتے ہیں، اور اس طرح یہ مماثلت بعین ہی ویسے ہی قرار کرتے ہیں جیسے کہ موسوی سلسلہ میں اللہ تعالیٰ نے ہر صدی کے سر پر ہر مجدد بھیجے اور کسی بھی صدی کو ان خلفاء سے خالی نہیں چھوڑا۔ یہاں پر میں ایک اقتباس پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ اقتباس جو ہے انوار العلوم سے لیا گیا ہے۔ خلیفہ ثانی صاحب فرماتے ہیں، مسلمانوں نے چونکہ خدا تعالیٰ کی قائم کردہ خلافت کی ناقدری کی اور اسے اڑا دیا۔ اب یہاں پر میرے خیال سے ان کا دماغ جو ہے سلطنت عثمانیہ کی طرف ہے، خلافت عثمانیہ کی طرف ہے۔ مسلمانوں نے چونکہ خدا تعالیٰ کی قائم کردہ خلافت کی ناقدری کی اور اسے اڑا دیا، اور پھر اس کی برکات کو سمجھنے کی کوشش نہ کرتے ہوئے دنیاوی بادشاہوں کو خلیفہ کہنا شروع کر دیا، اس لیے وہ خلافت کی برکات سے محروم ہو گئے۔ اب یہ ہماری جماعت کا کام ہے کہ وہ اس خلافت اور کوتاہی کا ازالہ کرے اور خلافت احمدیہ کو ایسی مضبوطی سے قائم رکھے کہ قیامت تک کوئی دشمن اس میں رخنہ اندازی کرنے کی جرت نہ کر سکے، اور جماعت اپنی روحانیت اور اتحاد اور تنظیم کی برکت سے ساری دنیا کو اسلام کی آغوش میں لے آئے۔ اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ساری دنیا کو اسلام کی آغوش میں آپ کیسے لا سکتے ہیں جب آپ خود اسلامی خلافت کو، خلافت علی منہاج نبوت کو، وہ خلافت جس کی تشریح حضرت مسیح السلام نے کی، اپنے پیروں کے تلے خود روند رہے ہو۔ اور یہاں پر یہ جو فرمانا کہ خلافت کی ناقدری کی، تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کون سی خلافت ہے جس کی وہ ناقدری کا ذکر کرنا چاہتے ہیں یا کر رہے ہیں۔ محترم سامعین اکرام، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے بعد کسی خلافت کا ذکر نہیں کیا، بلکہ اپنے بعد ایک انجمن کا ذکر کیا تھا اور اس انجمن کو اپنا جانشین قرار دیا تھا، اور انجمن کو اپنا جانشین قرار دینے کے بعد آپ نے اپنی جماعت کو یہ تلقین کی تھی کہ وہ دعاؤں میں لگے رہیں جب تک کوئی شخص روح القدس پا کر کھڑا نہیں ہو جاتا، اور اپنے بعد
دوسری قدرت کی خوشخبری عطا کی تھی اور فرمایا تھا کہ دوسری قدرت اس وقت تک تم میں نازل نہیں ہوگی جب تک کہ میں نہ جاؤں، اور جب میں جاؤں گا تو وہ تم میں نازل ہوگی۔ اس دوسری قدرت کے لیے جو آپ نے کنڈیشن رکھی تھی وہ آسمان سے نازل ہوگی، یعنی کسی انتخابی خلافت سے، انتخابی طریقے سے نازل نہیں ہوگی، بالکل اسی طرح جس طرح کہ آپ خود جو ہے خدا تعالیٰ کی طرف سے جو خلیفہ مقرر کیے گئے تھے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے بعد ایک مددگار، ایک تسلی دینے والے کی خوشخبری اپنے حواریوں کو دی تھی اور فرمایا تھا کہ وہ تم میں نازل نہیں ہوگا جب تک کہ میں نہ جاؤں، اور جب میں جاؤں گا تو میں اس کو تمہیں بھیج دوں گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ بین ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو پاپائیت شروع ہوتی ہے اور جماعت احمدیہ کے اندر جو خلافت شروع ہوتی ہے، ان دونوں کے اندر بالکل ایک ہی جیسے سملیرٹیز ہیں۔ پاپائیت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، کیوں؟ اس لیے کہ اس تسلی دینے والے نے تو آپ کے بعد آنا تھا، نہ کہ 500 سال کے بعد آنا تھا۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے قادیانی مربی اور علماء قدرت ثانیہ کا جو حضرت عبدالخواجہ جنبہ علیہ السلام کی صورت میں شروع ہوتی ہے، اس کے انکار کے اندر جو بہانہ بناتے ہیں، اس کا وہ ایک یہ بھی ہے کہ جی اس قدرت نے تو آپ کے بعد شروع ہونا تھا، نہ کہ 100 سال کے بعد شروع ہونا تھا۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ احمدیوں کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب کو پڑھنے کی اور سمجھنے میں کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ شخص جو آج ہمارے درمیان قرآن پاک کی اس آیت کے مطابق ربنا اننا سمعنا منادی ینادی للایمان، ایمان کے نام پر منادی کرا رہا ہے، اسے ماننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم ڈاکٹر مقصود صاحب نے بہت خوبصورت روایات ہمارے سامنے بیان کی ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے متعلق، جو پہلے خلیفہ اعلیٰ منہاج نبوت تھے، اور انسان کو حیرانی ہوتی ہے کہ ایک شخص جو اس طرح کے شہزادوں کی زندگی بسر کرتا تھا، اس کے ساتھ کیا گزرا کہ وہ ایک دم اس میں یہ تبدیلی آ گئی، ایسی عاجزی اس میں کس وجہ سے آئی؟ تو اس کی صرف ایک ہی وجہ جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ان پر فضل ہو گیا، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے، جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ انسان کا دل اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، وہ جب چاہتا ہے اس کو پلٹ دیتا ہے۔ تو یہی واقعہ ان کے ساتھ ہوا، اور کس طرح سے مکالمہ مخاطبہ الہیہ ان کو نصیب ہوا اس کی تفصیلات تاریخ میں تو نہیں ملتی، لیکن ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایسا واقعہ ضرور ہوا ہوگا۔ اور آج جو منکرین مجددین ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں کہ پھر آپ بتائیں اگر وہ خلیفہ اعلیٰ منہاج نبوت سے اور خدا نے ان کو کھڑا کیا تھا تو ان کو کہاں کیا الہام ہوا؟ اور پھر یہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ انہوں نے کیا تجدید کی، حالانکہ وہ پہلی صدی تھی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گزرے اتنے زیادہ سال نہیں ہوئے تھے، اور اس کے باوجود ایک ایذا رسا بادشاہت کا اور جابر بادشاہت کا ایک دور ان سے پہلے گزرا تھا۔ تو سب سے بڑی تجدید جو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کی وہ طرز حکومت میں تجدید تھی، کیونکہ وہ جو بادشاہت اور ملوکیت ان سے پہلے گزری تھی، جب خلافت راشدہ کا اختتام ہوا تو پھر ملوکیت شروع ہو گئی، اس میں وہ ایک ایسی ایذا رسا اور بادشاہت تھی جو ظالم بادشاہت تھی، جابر بادشاہت تھی، اس کو انہوں نے پھر ایک تجدید کی، اور انہوں نے بتایا کہ اصل جو لوگوں کا حکمران ہوتا ہے وہ ان کا خادم ہوتا ہے، اور ان کی عاجزی کا یہ حال تھا کہ یہ میں نے وہ ایک تاریخ کی کتاب میں پڑھا تھا کہ جب وہ تقریر کر رہے ہوتے تھے تو کئی دفعہ ایک دم ان کے دل میں کبھی خیال آ جاتا کہ شاید میں بڑی اچھی تقریر کر رہا ہوں، تو فوراً خاموش ہو جاتے تھے۔ عاجزی کا یہ حال تھا کہ کہیں میرا نفس مجھے یہ نہ کہنا شروع کر دے کہ تم عبدالعزیز تو بڑا ہوشیار ہے۔ تو یہ ایسے لوگ تھے جو خدا تعالیٰ سے ایسی پاکیزگی ان کو نصیب ہوئی،
اور پھر آپ حضرت ابو بکر کا اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کی عاجزی اور انکساری کا مقابلہ کریں. حضرت ابو بکر جب خلیفہ بنے تو انہوں نے اپنا مشاعرہ مقرر کیا جو بہت تھوڑا تھا. تو احباب نے کہا کہ جی اس میں تو آپ کا گزارا نہیں ہوگا. تو انہوں نے کہا میں نے اپنا مشاعرہ وہی مقرر کیا جو ایک مزدور کی تنخواہ ہے. تو انہوں نے کہا جی اس سے کیسے گزارا ہوگا؟ انہوں نے کہا اگر میرا گزارا نہیں ہوگا تو میں مزدور کی تنخواہ بڑھا دوں. تو اس طرح کی عاجزی والے وہ لوگ تھے. تو یہی اصل میں وہ لوگ تھے جو صحیح میں خلیفہ علی منہاج نبوت تھے.